الحمدللہ تعریف کس کی ہے؟ اچھے مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی نہیں، رب العالمین سے ہے۔ تکثیریت ہر ذرے میں ہے اور وہیں سے یہ خاک اٹھتی ہے، اور انہی بنیادوں پر جب پروان چڑھیں گے تو یہی حقیقت میں اسلام ہے۔ وہ شخص مکمل مومن ہے ہی نہیں، کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے۔ آپ جس دارالعلوم کے احاطے میں تشریف فرما ہیں اس کی بنیاد عالم ربانی حضرت مولانا عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمہ اللہ نے سن 1918 میں رکھی تھی۔ متعصب میڈیا نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا ہے کہ سارے مسلمان کٹر ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جس طرح ان کی عورتیں سامان زینت بن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہیں اعلانیہ، ویسے ہی وہ مسلم خواتین کو بھی برہنگی اور عریانیت کے مظہر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترقی پسندوں نے نظم شاعری پر خاصا زور دیا اور نظم کی مختلف حیتوں کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ انسانی وجود کا رشتہ سماجی معاشرت اور تہذیب و ثقافت سے جوڑا جائے۔ ہندوستان میں ثقافتی قوم پرستی اپنے آپ میں ایک بہت مضبوط طریقے سے ابھرا ہے، خاص کر اس نئی حکومت کے آنے کے بعد، کہ جب اس طرح کے انتہا پسندانہ حالات رونما ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہو جس سے ہم اس طرح کے حالات سے لڑ سکیں۔ گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران جب حوض کا پانی نکالا گیا اور وہاں ٹوٹا ہوا فوارہ ملا تو زرد میڈیا نے فوراً اسے شیولنگ باور کرا دیا۔ جہالت کے سبب سماج میں لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، بے حیائی، فحشکاری، بدامنی، منافرت اور فتنہ و فساد عام سی بات ہو جاتی ہے۔ مولانا آزاد نے تاریخ کے اس اہم پہلو پر بھی اپنی صدارتی خطبہ میں روشنی ڈالی تھی کہ ہندو اور مسلمان گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ بہتے رہے، لیکن قدرت کی منشا یہ تھی کہ دونوں ایک ہوں۔ اقوام عالم پوری انسانی برادری کا حصہ قرار دینا، آج گلوبل ولیج قرار دینا آج کے بڑے بڑے سیاست دانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اسلام نے سماج میں رہنے والے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ رشتہ داری کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانی بنیادوں پر لوگوں سے تعلقات رکھنا۔ ہمیں یہ کہنے میں تردد نہیں ہے کہ یہ موقف نہ تو مدرسے کا ہو سکتا ہے نہ اس سیمینار کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل خود سماجی ہم آہنگی کے جذبے کے منافی ہوگا۔ تمام زبانوں کو ایک دوسرے کا تتمہ یا پورک سمجھا جائے۔ ہم بھارت کی عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں۔ جھوٹ کے فروغ کے لیے ان ٹولز کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، اور جنہیں سیاست میں ہر حال اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے وہ ان ذرائع کا کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ 32واں جلسہ مذاکرہ علمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مسلیاً اما بعد، اسٹیج پہ تشریف فرما تمام ذمہ داران دارالعلوم، امیر صاحب ابھی شاید کہیں گئے ہوئے ہیں، اور دیگر اساتذہ کرام اور معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، علماء اعظام، سب سے پہلے تو میں دارالعلوم کے ذمہ داران کا اور نظامت فرما رہے جناب احتشام الحق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس اہم موضوع پر میں بھی کچھ لکھوں اور یہاں پیش کروں۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں سماجی ہم آہنگی کی ضرورت، مسائل اور تقاضے، اتنے اہم موضوع پر ایک علمی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے دربھنگا شہر کے اندر، اور دارالعلوم احمدیہ سلفیہ اس کو آرگنائز کر رہی ہے، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ اور میں نے جو جامعہ دارالعلوم امدادیہ کے تعلق سے جو سنا تھا، جو ایک رائے قائم کی تھی، وہ میری رائے اور زیادہ مستحکم ہو گئی۔ ہم بالکل غیر ہیں، ہمارا تعلق سلفیہ سے بالکل بھی نہیں ہے، میرا تعلق بدائیوں سے ہے، اور اس کے بعد جامعۃ الفلاح سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں عمر آباد چلا گیا، عمر آباد سے فراغت کے بعد علی گڑھ
جامعہ اور JNU میں رہا، لیکن سلفیہ کے طلباء سے واسطہ پڑھتا رہا، ہمیشہ پڑھتا رہا، اور ایک جو امیج سلفیہ کی پورے ہندوستان میں بنی ہوئی ہے، یہ موضوع پر سیمینار کرانا اس میں ایک طریقے سے مہر ثبت کرنے جیسا ہے یہ، اور بڑی مبارکباد کے مستحقین ہیں۔ امیر جمعیت تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کی اجازت سے میں اپنے مقالے کا اختصاص جو میں نے تھوڑا سا بہت ہی مختصر ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس سے پہلے جو مقالہ نگار دوحہ قطر سے تھے، فیصل نذیر نام تھا غالباً، ڈاکٹر فیصل نذیر صاحب نے آخری جو پیراگراف تھا ان کا، اس میں جو باتیں وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے AI کا ذکر کیا تھا، اور میرے مقالے کا جو عنوان ہے سماجی ہم آہنگی میں تعلیم کا رول۔ جب ہم تعلیم کا رول اس موضوع پر سماجی ہم آہنگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تعلیمی اداروں کا خیال آتا ہے، اور تعلیمی اداروں میں جو تمام تعلیمی ادارے جن سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، علی گڑھ، جامعہ، JNU، تو JNU میں جب ہم 2002 میں جب JNU میں ہم تھے، اس وقت کا جو وہاں کا سماج تھا اور آج جو وہاں کا سماج ہے وہ بہت مختلف ہے۔ اس وقت JNU سب سے اعلیٰ قدروں پر فائز تھا، جو وہاں سماجی قدریں تھیں، جو آپسی روابط تھے، وہ بہت مستحکم تھے طلباء کے درمیان۔ لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، جیسے ہی ٹیکنالوجی نے ایک نئی سمت کی طرف رخ کیا، ویسے ہی خرافات کا زمانہ شروع ہوا۔ فیس بک، ٹویٹر اور اس کے بعد جتنے بھی ذرائع آئے، اس نے بجائے محبت کے نفرت کو زیادہ عام کیا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ تمام جامعات میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تمام ایک ہاسٹل میں شیر و شکر رہتے تھے، لیکن آج ایک دوسرے سے لڑنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور JNU جیسی دانشگاہ سے لڑائی مار پیٹ کے واقعات رونما جو ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں، وہ اخباروں میں چھپے بھی ہیں۔ اب میں آتا ہوں تلخیص کی طرف۔ فی زمانہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں تنوع پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ سن 2000 سے پہلے کے ہندوستان اور حالیہ ہندوستان میں بہت فرق ہے۔ سوشل میڈیا اور فی الحال معرض وجود میں آئی AI، مصنوعی ذہانت نے یہ فرق اور گہرا کر دیا ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کی تعریف اور استقبال اس لیے ضروری ہے کہ ان کی فوائد اور اہمیت سے انکار نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے منفی استعمال سے ملک میں نفرت کی ایک فضا پیدا ہو رہی ہے۔ جھوٹ کے فروغ کے لیے ان ٹولز کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، اور جنہیں سیاست میں ہر حال اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے، وہ ان ذرائع کا کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں۔ نتیجتاً اختلاف سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، اور انتہا پسندی کو پھلنے اور پھولنے کا خوب موقع ملا ہے۔ سماج میں اختلاف کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے علمی شخصیات کو مثبت خطوط استوار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے لیے مختلف وسائل اور ذرائع کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم ایسے وسائل میں اہم اور مؤثر وسیلہ ثابت ہو سکتی ہے، اور اس سے سماج میں ہم آہنگی کی فضا قائم کی جا سکتی ہے۔ تعلیمی اداروں اور اساتذہ کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی فضا قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں جس سے امن اور رواداری کی فضا قائم ہو اور ملک سے بدامنی اور شرانگیزی دور ہو سکے۔ تعلیم کی اہمیت اور علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والوں کا جو فرق ہے، قرآن کہتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ قرآن میں تدبر اور غور و فکر سے کام لیتے ہیں، ان کے سامنے یہ آشکار ہوتا ہے کہ مذکور آیت میں حل سے شروع ہونے والا یہ صرف ایک سوال نہیں، بلکہ قرآن میں رہتی دنیا تک کے لیے ایک لافانی حقیقت بیان کی گئی ہے، جس کا ایک واضح مطلب ہے کہ ہرگز نہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے اپنے نزول کی پہلی آیت میں تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند یہ اعلان کیا، هل یبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں حاضر ہیں، جو میں نے تمہیں اب تک سکھایا ہے، وہ تمہیں آگے والی نسلوں کو پہنچانے کی، ان کو سمجھانے کی، ان کو ٹیچ کرنے کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔
تو کہیں نہ کہیں پہلی آیت سے لے کر کے آخری آیت تک علم ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ بتایا۔ قرآن میں متعدد بار علم حاصل کرنے کی تلقین اور صاحب علم افراد کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج علم و فن میں مسلمانوں کا ڈنکا بستا، مگر ہم نے علم سے کنارہ کشی اختیار کر قرآن کے ان فرمودات کی یکسر نفی کی ہے۔ یہ بات ہر خاص و عام جانتا ہے کہ تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کا ضامن ہوا کرتی ہے۔ تعلیم یافتہ قوم اور غیر تعلیم یافتہ قوم دونوں کبھی یکساں نہیں ہوتی۔ قرآن نے بھی اس کا اعلان کیا ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کا نام تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم سے انسان کا شعور بالیدہ ہوتا ہے، اس سے وہ تہذیب سیکھتا ہے اور تعمیر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی معاشرتی روایات اور اقدار کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ درس گاہیں اور تعلیم گاہیں جہاں اختلاف فکر و نظر، رنگ و نسل، جنسی اور مادی طور پر کمزور پس طبقے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ سماجی ہم آہنگی قائم کرنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ منافرت پھیلانے کی کوششوں کے باوجود آج بھی ہندوستان کی بیشتر تعلیم گاہوں میں سماجی ہم آہنگی کا جذبہ بدرجہ عدم موجود ہے۔ بہت پرانی، میں آتا ہوں آخری طرف، بہت پرانی بات نہیں، ہم سب عینی شاہد ہیں کہ سر سید علیہ الرحمہ کی قائم کردہ یونیورسٹی کے فارغین نے سماجی ہم آہنگی کے لیے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ وہ جہاں بھی رہے اپنی شناخت کے ساتھ رہے، چاہے ایوانوں میں رہے ہوں یا میدانوں میں۔ اس کی تفصیلات کا احاطہ یہاں ضروری نہیں، مگر گزشتہ 2 دہائیوں سے چمن سر سید علی گڑھ کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کو بھی کسی کی نظر بد لگ گئی ہے۔ نہ جامعہ علی گڑھ میں اب وہ اقدار و روایات باقی ہیں، نہ ملک میں اب وہ رواداری باقی ہے جس کا نمونہ ہمیں ماضی میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ لیکن تعلیم پھر بھی سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم اپنی گمگشتہ اقدار کے ساتھ ملک کے بھائی چارے کو ریسٹور کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے نئے تعلیمی ادارے کھولنے کے بجائے ملک بھر میں موجود اداروں کو معاشرتی روایات اور اقدار کے مطابق پھر سے ڈھالنا ہوگا، مادیت کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، اور تعلیم حاصل کرنے والوں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ علم کے حصول کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں، بلکہ سکون زندگی کا حصول اور امن و سلامتی کا فروغ ہے۔ اس کی شروعات اسکولوں سے ہونی چاہیے، کیونکہ اسکول سماج کا سب سے اہم جزو ہوتے ہیں اور کسی بھی ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسکولوں میں طلبہ کی بہترین تعلیمی رہنمائی کے ساتھ ان کی کردار سازی کی جائے۔ انسانی ذہن کو اگر بچپن ہی سے تعلیم و تہذیب کی اعلیٰ روایت کی تشکیل کی جانب مائل کر دیا جائے تو معاشرتی اور سماجی امن و استحکام کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ آخری ایک لائن ہے کہ اساتذہ کی ذمہ داریاں، کیونکہ تنوع ایک فطری امر ہے، اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ ہمیں افکار، نقطہ نظر اور تعبیر کے تنوع کو بطور خاص پیش نظر رکھنا ہوگا، اور اساتذہ کو قول کے ساتھ اپنے عمل سے بھی اس فطری حقیقت کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اساتذہ خود کو فرقہ واریت سے دور رکھے۔ اسی طرح سماجی اور مذہبی جذبات میں توازن پیدا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں معاملات میں آدمی بڑا حساس ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔